السلام علیکم جی۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بہت اہم ایشوز ہیں، اور میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ چائنیز سفیر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مختلف سیاسی قیادت سے ملے ہیں، اور شہباز شریف صاحب تو جا کے باقاعدہ چینی سفارت خانے میں ان کو مل کے آئے نا، لیکن انہوں نے اچکزئی صاحب تک سے ملاقات کی۔ اچکزئی صاحب سے ملاقات جو ہے جب ہوئی تو پھر ہم جیسوں کا بھی ماتھا ٹھنکا کہ یہ چائنیز کر کیا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹلی چائنیز کچھ نہ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جو یونیک ہے اور جو ایکسپیکٹیشن میں نہیں ہے۔ جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ چائنیز نے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آفر ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور جو آفر قبول کرنے والے یا ریجیکٹ کرنے والے ہیں ان کے درمیان آپس میں لڑائی پہ گئی۔ ٹھیک ہے، لڑائی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن پہلے ہم ذرا اس کا کریں گے۔ چین کے سفیر نے پاکستان کے اندر تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں سے ملاقات کی، ٹھیک، فردن جا کے ملے، کی لوڑ پئی سی، ٹھیک ہے۔ اچھا، قصہ مختصر یہ ہے، خبر یہ ہے کہ چائنا نے کہا ہے کہ پائن کی ہر جگہ تے جا کے ذلیل ہو رہے ہو، ہم آپ کو ریسکیو پیکج دیتے ہیں۔ اب اس ریسکیو پیکج کے خد و خال نہیں ہیں، لیکن ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب تک کی جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو آن ریکارڈ ہے، $19 بلین انہوں نے سی پیک کے تحت منصوبوں میں خرچ کر دیا تھا۔ یہ منصوبے کس کام کے تھے؟ انفراسٹرکچر کے۔ ہم جب چائنیز کے پاس گئے تھے یا زرداری صاحب اپنے دور میں گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جان ہم آپ کے ہاں انڈسٹری کیا لگائیں؟ آپ کے ہاں نہ تو بجلی پوری ہے، نہ آپ کے ہاں کوئی انڈسٹریل پارک ہے، نہ آپ کی کوئی ٹرینڈ لیبر ہے، ہم کیا انڈسٹری موو کریں؟ ہم گئے تھے کہ دیکھیے آپ تو اب گریجویٹ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہلکی لیول کی انڈسٹری ہے، جیسے آٹو انڈسٹری ہو گئی، جیسے ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہو گئی، جیسے اس طرح کی جو انڈسٹریز ہیں نا، مین پاور انٹینسو قسم کی، آپ کی مین پاور کا ریٹ بھی بڑھ گیا، پر آر آپ کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے، تو آپ یہ ذرا ہمیں دے دلا دیں، ہمارے 4 بندے جو ہیں وہ امپلائی ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے ہمیں کہا کہ بھائی جان آپ کے ہم انڈسٹری کہاں پہ لگائیں؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی جان پھر آپ پہلے انفراسٹرکچر بھی بنا دیجئے۔ اب اصل آبجیکٹو یہ تھا کہ انفراسٹرکچر بنے گا، اس انفراسٹرکچر کے اندر مال بنے گا، زیادہ تر لوکل ڈومیسٹک را مٹیریل کے اوپر بیسڈ وہ نہیں انفراسٹرکچر لگے گا۔ انفراسٹرکچر کے بعد پھر چائنا کی انڈسٹری جو ہوگی آئے گی، اگرچہ وہ انڈیا چلی گئی، پاکستان نہیں آئی، ہم لڑتے رہے نا آپس میں دھرنا ڈال کے، 126 دن دھمالے ڈالتے رہے، ٹھیک ہے، ڈانس کراتے رہے اپنی بہنوں کو، تو وہ جناب انڈیا چلی گئی، افریقہ چلی گئی، پاکستان نہیں آئی۔ اچھا، اصل آبجیکٹو یہ تھا کہ وہ انڈسٹری جب یہاں پہ موو کرے گی، وہ کاٹن سے ہائی ویلیو ایڈڈ چیزیں بنائے گی، ٹھیک ہے، اس کے اندر چائنیز کا بھی حصہ ہوگا 20-30%، کیونکہ وہ مانیٹرنگ دے رہے ہوں گے، وہ برانڈ کی سپورٹ دے رہے ہوں گے، وہ ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے ہوں گے، تو 20-30% تو وہ لے جائیں گے۔ لیکن ونس وہ چیز جو ہوگی وہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگی تو ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، تو ایکسپورٹ جب ہماری بڑھیں گی تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اسحاق ڈار صاحب کا ایکچوئل آبجیکٹو تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ اس موٹے کھر دماغوں کے اندر، ان ڈفروں گوفوں کے ذہن کے اندر نہیں آ سکتا جن کا خیال ہے کہ قرض لے کے جی ڈی پی بڑھائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ تو یہ تھا بیسیکلی آبجیکٹو۔ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ ہو گیا، یعنی کہ ہم نے گاڑی خرید لی، لیکن انڈسٹری نہیں آئی، یعنی کہ اس گاڑی کو ہم نے گھر میں لا کے کپڑا دے کے کھڑا کر دیا۔ اس انفراسٹرکچر نے جس کام کے لیے موو ہونا تھا، جن گوڈز کو موو کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا، وہ گوڈز تو ہم نے بنانا شروع ہی نہیں کی، کیونکہ پھر اس کے بعد ہم چائنیز کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ گئے، اور ہم نے آتے ہی تاریخ ساز اعلان کیا کہ ہمارا خیال ہے کہ 2 سے 3 سال کے لیے نہیں 1 سے 2 سال کے لیے سی پیک کو فریز کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عملاً فریز ہو گیا۔ اس وقت صرف وہ منصوبے چل رہے ہیں، اور ان منصوبوں کی مالیت $4.5 سے $5.5 ارب کے درمیان ہے، جو اس دوران سائن ہو گئے تھے۔ یہ ہم نے انہیں کہا تھا میڈیم ٹرم منصوبے بھی شروع کیجئے، جس میں پانی سے بجلی بنانا، پانی ذخیرہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ شامل ہو، بندرگاہیں بنانا، سی پورٹس بنانا، ریل بچھانا، یہ والا شامل ہو، آپ اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ تو یہ چوتھے کے دن آپ سنتے ہیں فلانے ڈیم کے لیے فائنینشیل کلوز ہو گیا، فلانے ڈیم کے لیے یہ ہو گیا، فلانے ڈیم کے لیے یہ ہو گیا، تو یہ
اس ناطے ہم نے چائنیز کو دیا تھا کہ آپ میڈیم ٹرم میں استعمال کر لیجئے، تو 5 ارب ڈالر وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ 19 ارب ڈالر یہ اور 5 ارب ڈالر تو یوں یا 5.5 کر لیں، یوں 24 سے 25 ارب ڈالر کی لائبلٹی کھڑی ہو گئی ہے. اب یہ جو قرضہ ہوتا ہے نا جب آپ لیتے ہیں تو پہلے 2 یا 3 سال ہوتا ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ نہیں ہوتا، اس کے بعد اس کا میٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور وہ انٹرسٹ ریٹ کیونکہ وہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ 3 سال کے اندر وہ پروجیکٹ جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا اور آپریشن کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، بلکہ آئیڈیلٹی تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سال اپنے آپریشن کا مکمل کر لے گا، 1 سال اپنا پورا کر لے گا، یوں 3 سال کے بعد وہ جو ہے وہ پروفٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور یوں اس قرضے کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. اب قرضے کی اب آتے ہی ہم نے کیا کیا، وہ پروجیکٹ وہیں پہ انسٹال کر دی. اب عبدالحکیم کی ایئرپورٹ سے شروع ہو جائیے، سیالکوٹ روڈ کی وہ جو موٹر وے ہے اس کی بات کر لیجیے، جتنے بھی منصوبے آتے ہی ان کو روک دیا. ادھر تو میٹر ڈاؤن تھا نا، ادھر تو ٹائم چلی جا رہا تھا نا. اب اس سال ان کو آئے ہوئے 3 سال ہو گئے نا، تو 3 سال جب ہونے لگے ہیں تو یہ جو 19 ارب ڈالر کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کے لون کی ری پیمنٹ جو ہے وہ ڈیو ہونے جا رہی ہے. اب یہ جو آپ نے چائنا سے لیے ہیں مہنگے ترین قرضے وہ 4% کے قریب ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے اس میں وہ 0% پہ بھی ہیں. تو ہم لگا لیتے ہیں جی کوئی ایوریج تقریباً کوئی 3% میکسیمم، تو 25 ارب ڈالر کا کوئی 3% جو ہے وہ سال کا ہے. اب یہ صرف 3% نہیں ہے، ہم یہاں پہ ان منصوبوں سے کما کس میں رہے ہیں، روپے میں، اور واپس کس میں کر رہے ہیں، ڈالر میں. تو اکانومسٹ یہ کہتے ہیں کہ پھر ہم ساتھ میں اپنی انفلیشن بھی ایڈ کریں گے کہ اتنے % میں انہیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس کا ایوریج انٹرسٹ ریٹ لگا لیں کہ وہ 3% ہے، تو اس وقت 11% ہماری افراط زر ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی ہے 11%، سرکار کہتی ہے 9% افراط زر ہے. اوکے، ہم 9% مان لیتے ہیں، 9.5% ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو ایوریج سال کی پورے کی نا ویری کرتی رہتی ہے نا پورا سال، تو 9 اور 3 12، یعنی کہ 12% ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ سال کا ادا کرنا ہے. تو تقریباً 1 ارب ڈالر ہو 2 ارب ڈالر ہو گیا، نہیں 2.5 ارب، 3 ارب ڈالر ہو گیا ہے. 3 ارب ڈالر جو ہے وہ ہمیں انہیں تقریباً 3 ارب ڈالر سال کا اب ان کا واپس کرنا شروع ہونا ہے. تو ہمارے پاس 3 ارب ڈالر کہاں سے آئی؟ ہم تو 6 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے جا کے لیٹ گئے تھے. تو لہٰذا میں نے آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر یا شاید دادا پوتا شو کے اندر بتائی تھی بات کہ پہلی دفعہ IMF کے پاس ہم ریویو کے لیے گئے تھے تو IMF نے کہا تھا دوڑ جاؤ پین، دوسری دفعہ ہم IMF کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں پین نکلو، نیوے ہو کے نکلو. دوسری دفعہ ریفیوز ہو گئے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب ہم سے سعودی عرب نے 1 ارب ڈالر مانگا تھا تو اس وقت جب ہم چائنا کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ لے جاؤ، لیکن اب جو آپ کی طرف ہونے لگا نا ڈیو، اگر وہ نہیں دے سکتے تو بیٹھ کے بات کر لیں. تو ہمیں پتہ نہیں کس بات کا خناس تھا، کیڑا دماغ میں ٹپکا ہوا تھا کہ اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے اور ہم تو ایسی تیسی پھیر دیں گے. ملین اور بلین کا فرق جن کو نہیں نا پتہ ہوتا، جو کہتے ہیں کہ قرض لے کے GDP کا سائز بڑھایا جا سکتا ہے، ان کے ذہن میں کوئی خناس ہوگا، کیڑا ہوگا، ہمیں کیا پتہ سر. تو لہٰذا ہم نے کوئی زیادہ اس کے اوپر غور نہیں کیا. چائنیز نے کوئی پیکج جی ہمارے لیے تیار کیا ہے، اور وہ پیکج جو ہے وہ تیار تیور کر کے چاہن پٹک کر کے اور وہ آئے ہیں، اور وہ پاکستان کی پوری سیاسی ایلیٹ ہے اس کو بورڈ پہ لے رہے ہیں، آن بورڈ لے رہے ہیں کہ جب وہ اس کو پیش کریں گے تو وہ جو ہے اس کے نتیجے کے اندر پاکستان جو ہے جو اس وقت اس لمحہ موجود میں، اچھا چائنیز کو یہ موقع کیوں اچھا لگا؟ چائنیز کو موقع اس لیے اچھا لگا کہ بائیڈن بھائی جان تو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ MBS کو نہ عمران خان کو. ٹھیک ہے، تو اب MBS نے بھی الٹیمیٹلی رائیول بلاک کی طرف ہی رجوع کرنا ہے نا اگلے 3 سال کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے، ریجنل پالیٹکس کے لیے، تصویراتی ایڈوانٹیج کے لیے.
تو اتنی دیر میں ہم بھی ان کے پابر رکاب ہو جائیں. اور چائنا کا خیال ہے کہ چونکہ انہیں امریکہ کی طرف سے ٹھیٹھو دکھایا جا چکا ہے اور دفاعی حوالے سے تو بالکل ہی دکھایا جا چکا ہے, تو ایسی صورت کے اندر یہ ہم سے JF تھنڈر کے پرزے بھی تو لینے آتے ہیں نا, تو ان کو یہاں پہ قابو کر لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جی کہ چائنیز نے اس کے اوپر کر لیا ہے. لیکن جو اس خبر کے اندر کیچ ہے, میں اس کے اوپر دوسرا بھی علاج بھی کر سکتا ہوں, اس کو سنبھال کے رکھ سکتا ہوں. کیچ میں آپ کو اپنی اگلی خبر میں نہیں, کیچ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوگا نا, یہ ان کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ادھر سے سعودیز جو ہیں MBS مجبوراً چین رشیا والے پارٹی کی طرف, ادھر سے ہمیں بھی بائیڈن بھائیڈن کا کولڈ شولڈر, اور یہ ادھر ہمیں بھی ٹھیک ہے, اور اوپر سے وہ تشتریوں میں پیکج سجا ہوا ہے, کھڑا ہوا ہے کرنے کے لیے. کوئی بات سمجھ آتی ہے نا؟ میں کو تھوڑی سی کچی پکی انفارمیشن ہے, کوئی اپنی آبزرویشن ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں لے کے عرض کروں. سعودی عرب نے جو ہے, ہم گئے تھے سعودی عرب کے پاس, وہ میں اپنا الگ سے ویلاگ کروں گا سعودی عرب کا دورہ کیسا رہا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا, اور وہ باتیں میں آپ کو وہاں پہ بتاؤں گا. سعودی عرب نے $50 کروڑ کا MOU سائن کیا ہے جی. کسی پلیکھے میں نہ رہیے گا, دیا نہیں ہے اس نے, وہ ARY میں دیا ہے. لیکن جب آپ غور سے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا سنتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ پیکج میں نے سائن کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک MOU بھی سائن کیا ہے کہ $50 کروڑ یعنی کہ $500 ملین سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے اندر واٹر ریزروائر اور اس سے ریلیٹڈ پاور جنریشن کے جو پروجیکٹس ہوں گے ان کی کنسٹرکشن کے اندر انویسٹ کرے گا. تو جب پاور پروجیکٹ آئیں گے, واٹر ریزروائر کے حوالے سے فیزیبلٹی بن جائے گی, تو اس کے لیے خرچ کرے گا. اس کے اوپر MOU سائن ہوا ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, ایگریمنٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یادداشت, باہمی مفاہمت کی یادداشت. یاد رکھنا پائیں تو یہ سارے نال وعدہ کیتا ہے کہ ساڈے منڈے دا ویاہ ہوئے گا نا تو تسی وہ نیوندرا پاؤ گے. ٹھیک ہے, ادھار کوئی نہیں ہے, چلو نہ دیں, ادھار نہ دیں, لیکن بھائی نا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو شادی پہ آپ اتنے پیسے دیں گے. یہ وہ والا بات ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بیٹا آپ بسم اللہ کریں, شادی کریں, اللہ خیر کرے گا, ہم بھی آئیں گے اور اتنے ہی دے دیں گے جتنے آپ نے کہیں. تو یہ اس وقت سعودی عرب کی طرف سے ٹوٹل چاہ ہوئی ہے. اور ایسی صورت کے اندر میرا اس کے اوپر بلیف بڑھ گیا ہے اس خبر کے اوپر کہ جناب چائنا نے جو پیکج آفر کرنے کی بات کی ہے, اس پیکج کے اندر جو ہے کچھ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ لندن میں بھی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کنفرم ہو لے پھر آپ کو اگلے بھی علاق میں بتاتا ہوں. فیڈ بیک دیا کریں ہمیں, نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا, تھوڑی سی تگودی کرنے سے مل جاتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.